پورے پنجاب میں اسموگ کی وجہ سے سانس لینے کی جنگ جاری ہے۔ شدید اسموگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم کہاں غائب ہو چکے ہیں؟ اسموگ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساری تفصیل بتانے جا رہے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اس وقت سانس لینے کی جنگ جاری ہے۔ پورے صوبے کو اسموگ نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس تمام مشکل صورتحال میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف بھی ملک میں موجود نہیں ہے، جبکہ پوری قوم اسموگ کے عذاب سے گزر رہی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے 5 ڈویژن میں اسموگ کی وجہ سے چھٹیوں کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ کیا چھٹیاں کرنے سے، اسکول بند کرنے سے اسموگ کا خاتمہ ہوگا یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ حکومت کو شاید اسموگ کے معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں رہی۔ حکومت کو یہ دلچسپی بھی نہیں رہی کہ لوگ پنجاب کے سانس کیسے لے رہے ہیں۔ سڑکوں پر اور گھروں سے باہر نکلنا عذاب بن چکا، لیکن حکومت ہے کہ ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ حکومت کے کیے گئے اقدامات پر کل لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اسموگ کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت اسموگ کے خاتمے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ پنجاب حکومت جو بڑے بڑے دعوے کرتی دکھائی دے رہی ہے، اسموگ پر ابھی تک قابو نہیں پا سکی، بلکہ پنجاب حکومت کی قیادت عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ کر ملک سے باہر تشریف رکھے ہوئی ہے۔ یہ ساری صورتحال اور باتیں اپنی جگہ، لیکن ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اسموگ کا آغاز لندن سے ہوا تھا۔ لوگ 5 دسمبر 1952 کی صبح اٹھے تو شہر گہرے سیاہ دھوئیں میں ڈوب چکا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ حد نگاہ صفر ہو چکی تھی۔ گاڑیوں کو گاڑیاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ٹرین ڈرائیور پٹڑی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ پائلٹس کو رن وے نظر نہیں آ رہا تھا اور بچے، والدین اور میاں بیوی ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پورا شہر دھند میں گم تھا۔ شام کے وقت پتہ چلا یہ دھند نہیں، یہ عذاب ہے، یہ گاڑھا سیاہ دھواں ہے۔ یہ دھواں اگلے دن 4000 لوگوں کی جان لے گیا۔ لوگ کھانس کھانس کر دم توڑنے لگے۔ لندن کی سماجی زندگی رک گئی، ٹریفک بند ہو گئی، ٹرینیں معطل ہو گئی، فلائٹس منسوخ ہو گئی، دفتروں اور سکولوں میں چھٹی ہو گئی، شاپنگ سینٹرز بند ہو گئے اور لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا ترک کر دیا۔ شہر میں سناٹا تھا۔ یہ سناٹا ایمبولینسز کی آوازوں سے پنکچر ہوتا تھا۔ قبرستان بھر چکے تھے اور ہسپتال میں مردے اور بیمار دونوں ایک بیڈ پر پڑے تھے۔ یہ عذاب 5 دن جاری رہا۔ 9 دسمبر کی رات بارش شروع ہوئی اور فضا آہستہ آہستہ دھل گئی، لیکن اموات کا سلسلہ جاری رہا۔ دسمبر کے آخر تک لندن کے 12,000 لوگ اسموگ کی وجہ سے انتقال کر چکے تھے، جبکہ 1.5 لاکھ لوگ دمے، آشوب چشم، ٹی بی اور نروس بریک ڈاؤن کا شکار تھے۔ ماحولیات کے ماہرین نے تحقیقات شروع کر دی۔ پتہ چلا 5 سے 9 دسمبر کے دوران لندن کی فضا میں روزانہ 1000 ٹن اسموگ پارٹیکل پیدا ہوتے رہے۔ ان میں 140 ٹن ہائیڈرو کلورک ایسڈ، 14 ٹن فلورین کمپاؤنڈ اور 370 ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ شامل ہوتی تھی۔ یہ تمام مادے صحت کے لیے انتہائی مضر تھے۔ ماہرین نے سوچنا شروع کیا یہ تمام پارٹیکلز آئے کہاں سے تھے۔ پتہ چلا یہ 750 سال کی غلطیوں کا دھواں ہے۔ یہ سلسلہ 1200 عیسوی میں شروع ہوا تھا۔ 750 برس میں لندن کی آبادی میں 10 گنا اضافہ ہو گیا۔ جنگل کٹ گئے، ندیاں اور جھیلیں ختم ہو گئی، گاؤں دیہات شہر میں آ گئے، کھیت کھلیانوں کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی، صنعتی انقلاب آیا، شہر میں ہزاروں فیکٹریاں لگ گئیں، بجلی ایجاد ہوئی، کوئلے سے جلنے والے پاور پلانٹ لگ گئے، ٹرین سروس شروع ہوئی، ٹرامز آئیں، گاڑیاں آئیں، تعمیرات شروع ہوئیں۔ دوسری جنگ عظیم نے بھی دھواں اڑایا اور آخر میں لوگ بھی آلودگی پھیلانے لگے۔ چنانچہ لندن کی فضا آلودہ ہوتی چلی گئی، ہوا میں آکسیجن کم ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 1952 تک پہنچ گیا۔ سردی شروع ہوئی، لوگوں نے اپنی انگیٹھیوں میں کوئلہ جلایا، لاکھوں ٹن دھواں پیدا ہوا۔ یہ دھواں 750 سال کی آلودگیوں میں مکس اپ ہوا، دسمبر کی دھند میں ملا اور گہری دبیز اور سیاہ گیس میں تبدیل کیا گیا، اور یہ گیس 5 دن شہر کے اندر گھومتی پھرتی رہی۔ ماہرین نے اس دھند کو سموگ اور فوگ 2 لفظ ملا کر سموگ کا نام دیا۔ لندن کے حصہ نے کو گریٹ سموگ آف لندن قرار دیا۔ ماحولیات کے ماہرین نے سموگ کی تشخیص کر لی۔ اب علاج کی باری تھی۔ علاج کی ذمہ داری کنزرویٹو پارٹی کے ایم پی سر گیرالڈ ڈیوڈ
نے لی۔ یہ شریف خاندان کی طرح بزنس مین اور کارخانے دار تھے۔ یہ 1950 میں سیاست میں آئے۔ یہ گریٹ اسموک آف لنڈن کے دنوں میں ہاؤس آف کامنز کے تازہ رکن بنے تھے۔ یہ اٹھے اور لنڈن کی فضا کو صاف کرنے کا پلان بنایا اور ماہرین کے ساتھ مل کر 4 سال کا منصوبہ بندی کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 1956 میں کلین ایئر ایکٹ بنا لیا۔ یہ ایکٹ ہاؤس آف کامنز میں پیش ہوا اور ایوان نے 5 جولائی 1956 کو اس کی منظوری دے دی۔ یہ ایکٹ 6 بنیادی اصلاحات پر مشتمل تھا۔ حکومت نے شہر کے اندر کوئلے کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ عوام کو فائر پلیس کے لیے متبادل ذرائع فراہم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ حکومت نے 1 سال میں یہ ذرائع فراہم کر دیے۔ ماڈرن ہیٹنگ سسٹم اسی ایکٹ کی پیداوار تھا۔ سردیوں میں بجلی بھی سستی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ لوگ بجلی کے ذریعے گھر گرم کر لیں۔ حکومت نے شہر کے اندر فیکٹریاں بند کر دی۔ مالکان کو شہر سے دور مفت جگہ بھی فراہم کی گئی۔ ٹیکس میں گنجائش بھی اور فیکٹری شفٹ کرنے کے لیے قرضے بھی دیے گئے۔ بجلی کے تمام پلانٹس 2 برسوں میں لندن سے دور جنگلوں میں منتقل کر دیے گئے۔ لندن اور لندن کے اطراف میں درخت کاٹنا، زرعی زمینوں کے سٹیٹس میں تبدیلی اور گرین ایریاز کے خاتمے پر پابندی لگا دی گئی۔ ملکہ تک کو درخت کاٹنے سے قبل تحریری اجازت کا پابند بنا دیا گیا اور پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافے، پرائیویٹ گاڑیوں کی حوصلہ شکنی اور پیٹرول کے معیار کو بلند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہاؤس آف کامنز نے ان اصلاحات کی منظوری دی۔ حکومت نے کام شروع کیا اور ایکٹ کی منظوری کے صرف 4 سال بعد 1960 میں لندن کی فضا مکمل طور پر اسموک فری ہو گئی۔ یہ ایکٹ اس قدر مکمل اور سخت تھا کہ سر گیرالڈ ڈیوڈ کو خود اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کی اپنی فیکٹریاں بھی لندن سے باہر منتقل ہوئیں۔ اب ہم گریٹ اسموک آف لندن سے گریٹ اسموک آف لاہور کی طرف آتے ہیں۔ پنجاب پچھلے 3 برسوں سے شدید اسموک کا شکار چلا آ رہا ہے۔ نومبر کے مہینے میں لاہور، بہاول نگر، پاکپتن، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ زہریلی دھند میں گم ہو جاتے ہیں۔ پنجاب اس بار بھی اسموک میں دفن ہے۔ ہماری فضا میں اگر 80 مائکرو گرام زہریلے مادے ہوں تو ہمارے پھیپھڑے انہیں برداشت کر جاتے ہیں، لیکن لاہور اور اس کے مضافات میں اس وقت آلودگی کی شرح 200 مائکرو گرام کیوبک میٹر ہے۔ ہم اگر فضا کا ٹیسٹ کریں تو ہمیں اس میں کاربن مونو آکسائڈ، سلفر اور نائٹروجن کی بھاری مقدار ملے گی۔ یہ تمام مادے زہریلے ہیں۔ لاہور کی فضا میں 300 سے 400 فٹ تک آکسیجن کی شدید کمی ہے۔ یہ فضا کتنی مضر صحت ہے، آپ اس کا اندازہ سگریٹ سے لگا لیجئے۔ ہم اگر روزانہ 50 سگریٹ پیے تو ہمارے پھیپھڑوں کو اتنا نقصان ہوگا جتنا لاہور کی فضا میں ایک دن سانس لینے سے ہو رہا ہے۔ بھارت ہم سے بھی بری صورتحال کا شکار ہے۔ بھارت میں 2012 میں اسموک کی وجہ سے 15 لاکھ لوگ مر گئے۔ لاہور میں بھی اس سال 4 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ لوگ 2028 کے دوران انتقال کر جائیں گے۔ یہ اسموک کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس کے 4 بڑے سورسز ہیں۔ پہلا سورس بھارتی پنجاب کا شہر ہریانہ ہے۔ ہریانہ میں 10 سال میں چاول کی فصل میں 8 گنا اضافہ ہوا۔ ہریانہ کے کسان اکتوبر کے آخر میں چاول کے پودے کے خشک ڈنڈل اور خالص سٹے جلاتے ہیں۔ بھارتی کسانوں نے اس سال 3 کروڑ 50 لاکھ ٹن ڈنڈل جلائے۔ ڈنڈلوں کے دھوئیں نے دہلی سے لے کر لاہور تک پورے پنجاب کی مت مار دی۔ دوسرا فیکٹر لاہور کی فیکٹریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ فیکٹریاں دھواں پیدا کرتی ہیں۔ تیسرا فیکٹر حکومت نے لاہور کے گرد و نواح میں درجن کے قریب پاور پلانٹس لگائے۔ بجلی کا ایشو ختم ہو گیا لیکن فضا آلودہ ہو گئی۔ اور چوتھا سورس گاڑیاں ہیں۔ لاہور شہر میں 10 لاکھ گاڑیاں ہیں۔ ہمارے پیٹرول کا معیار انتہائی پست ہے، چنانچہ یہ گاڑیاں چلتا پھرتا اسموک ہیں۔ ان چاروں سورسز کے علاوہ بھی سورسز ہیں۔ لاہور میں ٹائروں کو جلا کر تاریں اور تیل حاصل کیا جاتا ہے۔ شہر میں ٹائل جلانے والے سینکڑوں احاطے ہیں اور سیالکوٹ ریجن میں بھی اس موسم میں منجی کی باقیات جلائی جاتی ہیں۔ لاہور کی آبادی بھی پھیل رہی ہے۔ مضافات میں جنگل، کھیت اور کھلیان ختم ہو رہے ہیں اور دیہات بھی۔ اب لاہور کے گرد و نواح ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا ڈیٹا نکال کر دیکھ لیجئے، آپ سر پیٹ کر رہ جائیں گے۔ ان سوسائٹیوں کا کمال ہے۔ ہم اب سبزیاں، پھل اور اناج بھی چین سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم امرود، تربوز، آڑو، کینو اور آم بھی درآمد کر رہے ہیں۔ چنانچہ لاہور تیزی سے اسموک میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ ہمیں ماننا ہوگا ترقی انتہائی اہم ہے۔ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا میاں شہباز شریف نے پنجاب کے لیے بے تحاشا کام کیا۔ لاہور اس وقت ملک کا خوبصورت اور ترقی یافتہ ترین شہر بن چکا ہے۔ پنجاب میں انگریز کے بعد پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام ہوئے، لیکن ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات، آفٹر ایفیکٹس کا جائزہ نہ لیا گیا۔ لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ لاہور میں سانس لینا عذاب بن چکا ہے اور لاہور میں اس وقت سانس لینے کی ایک جنگ جاری ہے۔ یہ جنگ کب تک جاری رہے گی، حکومت کی کارکردگی پر کب تک سوال اٹھائے رکھے گی، اس بات کا جواب کوئی بھی نہیں جانتا۔